علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گاؤں بھائیوں ساری تعلیمیں اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اس ساری کائنات میں خالق و مالک ہے، اور جو جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے ایسے ہی اپنی ساری صفات میں اکیلا ہے۔ اس کی صفات میں کوئی شریک اور کوئی عبادت کے لائق ہے، اور اربوں خربوں مرتبہ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے آخری رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان و کرم فرمایا، ہم سب کو ایک بہت اونچے مقصد کے لیے ایمان کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ روحانی چیز نہیں ہے کہ ہم جمع ہو جاتے ہیں تو بس اس کے بعد آخر میں دعائیں پڑھ کے ختم نہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ ایک بہت بڑی محنت ہے جس سے پوری امت کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ زندگی جو اللہ کے ہاں محبوب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس محنت سے وہ زندگی زندہ ہوتی ہے، گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، اور دفتروں میں بھی، اور ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے، محنت سے وہ زندگی زندہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ امید بھی ہے کہ اس محنت سے پوری دنیا میں اللہ پورے دین کو زندہ کر دے گا۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی ہم اس کی ہر وقت نیت کریں، ہمارا ہدف پوری امت پورا دین، پوری امت پورا دین، یہ ہماری محنت کا میدان ہے، یہ ہدف ہے۔ جب تک پورا دین پوری امت میں زندہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم چین کے ساتھ آرام کے ساتھ نہیں رہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ ایک مذاکرہ ہوتا ہے بیان میں کہ ہم کیسے اس محنت پر آ جائیں، کیسے اپنی قربانی کو بنائیں۔ دنیا کی زندگی کو اگر دیکھیں ہم تو بہت تھوڑی سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی۔ اگر حدیث کے الفاظ کو تھوڑا غور سے سوچیں اور اس کو لے لیں اپنے دماغ میں تو آدمی بے ساختہ اس کا دل اس کو کہتا ہے کہ بھائی جان تو کیوں اس دنیا کے پیچھے محنت کرتا ہے، اتنی چھوٹی زندگی کو اس کے پیچھے کیا کر رہا ہے۔ اب حدیث کے مفہوم سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، سمندر کے کنارے پر ایک حدیث یہ فرمائی، سمندر کے کنارے پہ پرندہ چلا جائے اور وہ اپنی چونچ سمندر میں ڈالے، اس چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ دنیا کی ضرورت ہے، اور باقی پھیلا ہوا سارا سمندر ہم دیکھیں تو دنیا میں پانی پانی ہے، کہتے 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ کچھ نہیں، پانی پانی ہے، جدھر جائیں سمندر۔ تو فرمایا کہ باقی پھیلا ہوا سارا سمندر یہ آخرت کی زندگی ہے۔ حضور ایک طرح سے اس طرح سے سمجھا رہے ہیں، قربان جائیے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں کہ سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سوئی کو سمندر میں ڈال دو، سوئی کو سمندر میں ڈالو، سوئی کے ناکے میں کتنا پانی آئے گا اس کے ناکے میں، یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی سارا سمندر کی آخرت کی زندگی کی طرح۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں مرنے کے لیے، دنیا میں ہم جینے کے لیے نہیں آئے، وہاں آخرت میں جائیں گے جینے کے لیے، وہاں موت نہیں ہے، دنیا میں مرنے کے لیے آئے۔ اور
دنیا میں جو چیز بھی آدمی کو اپنی نظر آتی ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے، دھوکہ ہے اس کے. پھر کتنے اچھے مکانات ہیں، مکانوں کے اندر کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، کتنی اچھی سواریاں ہیں، لیکن یہ اس کی نہیں. ہمارے یہاں زکریا مسجد میں شب جمعہ جب ہوتی تھی تو ایک صاحب گاڑی اپنی چلا کر رات کو شب جمعہ پر تشریف لائے. صبح فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے ہی ان کو کچھ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی اور فجر کی نماز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی گاڑی کو خود نہیں لے گئے، ان کی گاڑی کو محلے والے ان کے گھر انہیں جا کر پہنچایا. گاڑی ختم اور اس کے مکانات اس سے دور. دنیا کی کوئی چیز موت کے بعد اس کی نہیں رہتی. آپ بھی کہتے ہیں میرے مکان، میری گاڑی، میرے کاروبار. فرشتے ہنستے ہیں، یقین ہے. فرشتے کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین آسمان اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے. تمہارا تو ہے نہیں، تمہارا نہیں. اور دنیا کی زندگی بالکل خواب کی طرح ہے. اگر ہم دیکھیں جس کی جو گزر گئی ہے، جس کی جو گزر گئی ہے 50 60 70 30 35 22 24 جتنی بھی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھیں ہم تو ایسے بھی نہیں لگتا جیسے ایک منٹ بھی گزرا ہو. اور 100 سال کی زندگی کو فرمایا دنیا کی 100 سال کی زندگی قیامت کے ایک دن کے حساب سے ایک منٹ کی زندگی ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کے اوپر ہے. آپ گھڑی کو بند کرنا اسٹاپ کر دیں، پھر آپ سیکنڈ چلائیں. سیکنڈ میں پیدا ہوا، اسکول گیا، مدرسے گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. اللہ جانتا ہے 30-35 سیکنڈ میں آدمی اپنی 100 سال کی زندگی پوری کر جاتا ہے. ایک منٹ بھی نہیں گزرا. تو اس زندگی کے پیچھے سب کچھ لگا دینا، اس جان کے پیچھے سب کچھ لگا دینا. یہ یہاں پہ محنت، تبلیغ میں یہی محنت ہو رہی ہے. یہاں ہم نے یاد نہیں رہنا، ہم نے جانا ہے ہمیشہ کے لیے. ہم اپنی محنت کا رخ بدلیں. پوری امت کو اپنی محنت پر نہیں کرنا. ہماری محنت تو آخرت کی محنت ہے، آخرت کی محنت. حدیث قدسی آتی ہے، حدیث قدسی میں یہ ہے جو اپنی آخرت کی محنت میں لگ جاتا ہے. حدیث قدسی ہے اس کا مفہوم، جو آخرت کی محنت میں لگ جاتا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا، اس کی آخرت بھی بنا دوں گا. یہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں دونوں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں جو آخرت کی محنت میں لگ جاتا ہے. اس لیے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان میں ایک بات فرماتے تھے، جو سارے غموں کا ایک غم کر لے، میری آخرت بن جائے، اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے. تو ہم نیت کر لیں انشاءاللہ، ہم اپنی آخرت کو پہلے رکھیں. آخرت کو پہلے، آخرت میں جوانی ہے. کہتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے 4 بڑی خوشخبریاں. جنت میں داخل ہونے سے پہلے 4 بڑی خوشخبریاں. متوجہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جوان کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. ہمیشہ کے لیے جوان کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. ہمیشہ کے لیے صحت، کبھی تم بیمار نہیں ہو. ہمیشہ کے لیے صحت، کبھی بیمار نہیں ہو. بہت مولانا فرماتے تھے آدمی 40 سال تک کھائے گا، 40 سال تک کھائے گا. ایک نوالے میں جتنے ذائقے پیدا کریں گے، ایک نوالے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حقیقت بنا کر ہمارے سامنے کی. ایک نوالے میں کتنے ذائقے؟ اچھا ایک کھیت میں 10 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. سیب ہے، انار ہے، اس میں کیلا ہے، اس میں انگور ہے، اس میں آم ہے، بہت سارے. زمین میں تو کوئی ذائقہ نہیں. درخت کو دیکھو تو درخت کے پتوں میں، درخت کی ٹہنیوں میں کوئی ذائقہ نہیں، لیکن ان کے سب کے ذائقے مختلف ہیں کہ نہیں؟ تو ایک نوالے میں ہزاروں ذائقے وہ پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے
ایک زمین سے پیدا ہونے میں کتنے ذائقے؟ تو 40 سال تک کھانے میں اور ہضمے میں ایک نگار ہے، ایک نگار، اور اس نگار سے یہ نہیں اسے ہضمہ، بلکہ وہ اس لیے ہوگا کہ اللہ پاک پوری جنت کو خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ 40 سال کھانے میں، اور پھر اعلان ہوگا ہمیشہ کے لیے خوشی، اب تم غم کو نہیں دیکھو، ہمیشہ کے لیے خوشی، اب غم کو نہیں دیکھو۔ بس دنیا میں آدمی شادی کی تقریبات میں بڑی بڑی غم کی باتیں سن لیتا ہے، شادی کی تقریبات، خوشی کے دن، عید کے دن اچانک ہو تو وہاں پہ خوشی ہوگی، پھر غم کا نام و نشان نہیں ہوگا، غم ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پھر اگلا اعلان یہ ہوگا ہمیشہ کے لیے تم زندہ، اب موت کو نہیں دیکھو۔ سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے زندہ، اب موت کو نہیں دیکھو۔ اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جنتی اپنی جنت کے دروازے پر 40 سال تک کھڑا رہے گا، 40 سال اس کے دروازے کو دیکھ کر۔ اگر جنت تو جنت صرف یہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، جنت ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ملک کا نام ہے، گھر کا نام نہیں ہے، ملک کا نام ہے۔ اور تو دیکھے گا اتنا ملک بڑا نعمتوں سے بھرا ہوا ملک ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے، ملک ادنا سے ادنا جنت کی جو دنیا میں آخر میں اس میں جنت میں داخل ہوگا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو دی جائے گی، جو سیدھے جنت میں جائیں گے، جو امام الانبیاء کا کام، دعوت کا کام کر کے جائیں گے، ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں حدیث میں دیکھا میں نے کہ نبیوں کو 25 لاکھ حوروں والی جنت دی جائے گی، 25 لاکھ حوروں والی جنت نبیوں کو۔ تو پھر فرمائے لگے میں ایک حدیث ایسی میری نظر سے گزری کہ میں نے دیکھا کہ 50 لاکھ حوروں والی جنت اللہ نبیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو میں نے پھر آگے یہ دیکھا کہ اس امت کے وہ لوگ جو دین کی محنت کر کے چلے جائیں گے، ان کو بھی 50 لاکھ حوروں والی جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر خوشی نہیں تھی کتنی بڑی عظیم محنت اللہ نے عطا، کتنی بڑی محنت۔ تو مولانا فرماتے تھے 40 سال جنت کے دروازے کو دیکھتا رہے گا، واہ میرے رب تو نے اتنا خوبصورت بنا دیا، اتنا خوبصورت۔ پھر مولانا فرماتے تھے دروازہ کھلے گا، اس کی بیوی اس کے سامنے آ جائے گا، اور 40 سال تک اپنی بیوی کو دیکھتا رہے گا، واہ اور رب بنانے والے تو نے اس کی ناک کو کیسے بنایا، تو نے اس کی پیشانی کو کیسے بنایا، اس کا رنگ کیسے تو نے بنایا، اس کے بال کیسے بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اپنے بالوں میں چھپنا چاہے تو اپنے بالوں میں چھپ جائے، مردے سے باتیں کرے مردہ زندہ ہو جائے، آسمان دنیا سے ایک پورا نیچے کرے ساری روشنیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے اس کو اتنا حسین بنایا، کڑوے سمندر میں تھوک دے سب میٹھے ہو جائیں۔ تو جنت ایسی نہیں ہے بس جنت کا وہ الفاظ ہے، نہیں، جنت نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہر قسم کی چاہت اللہ پوری کریں گے، ہر قسم کی۔ جنت میں اللہ پاک آدمی کو جا کر اس کی اجازت دے دیں گے، جو تم چاہو گے، جو تم چاہو، ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے وہ پورا ہو۔ تو اس کو فرمایا کہ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، فقط فاز، بس یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم میں کیا فرمایا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس ساری کامیابی پر ساری امت کے انسانوں کو پہنچانا یہ ہم سب کا کام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور امتی ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم ساری انسانیت کو اس کامیابی کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ نیت کرنی انشاءاللہ اللہ پاک سے ہے۔ اس میں بنیادی جو محنت ہے انبیاء علیہ السلام کی، وہ ہے اپنے دلوں کے اندر اللہ کو اتارنا، اللہ
کی ذات و صفات کو دل کے اندر اتارو. اگر دل میں اللہ آ جائے گا، دل میں اللہ آ جائے تو پھر میں جسم میں محمد رسول اللہ کا آنا کوئی مشکل نہیں، پورے دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں. دیکھو آدمی اس کے پیچھے جاتا ہے جس سے ہونے کا یقین ہے. دو آدمی جا رہے ہیں، ایک فقیر ہے ایک وزیر ہے. وزیر کو پہچانتے ہیں، وزیر سے ہونے کو پہچانتے ہیں، اس کی صفات کو پہچانتے ہیں، یہاں سے کچھ ہو جاتا ہے. اور فقیر کو کچھ اگر میرے پاس آئے گا تو مجھ سے مانگے گا ہی، دے گا کیا بچا. تو فقیر کی طرف آدمی نہیں جاتا، وزیر کی طرف جاتا ہے، اس سے ہونے کا یقین. تو جب ہمارے دلوں میں یہ یقین آ جائے گا کہ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، باقی سب مخلوق یہ مخلوق جیسے پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، ایسے یہ ساری مخلوق کرنے میں بھی اس کے امر اور ارادے کی محتاج ہے. یہ ساری مخلوق اللہ کے امر کے ساتھ جگڑی ہوئی، ساری مخلوق اللہ کے امر کے ساتھ جگڑی ہوئی. جیسے انسان کی روح کے ساتھ پورے جسم کے اعضاء جڑے ہوئے، پورے جسم کے اعضاء روح کے ساتھ ہیں. روح ہے تو آنکھ چلتی ہے، روح ہے تو ہاتھ چلتے ہیں، روح ہے تو زبان چلتی ہے، پاؤں چلتے ہیں. روح نکل گئی سب کچھ ہے، ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، چلتی ہے نہیں چلتی کیونکہ روح نکل گئی. اسی طرح ساری مخلوق میں اللہ کا امر ہے، ساری مخلوق کو دیکھ کر ہم دھوکے میں لگ جاتے ہیں، جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے نہیں ہوتا. پیچھے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی. سارے نبیوں کی محنت یہ تھی بنیادی، اور حضور پاک علیہ السلام اور ہم سب کی بنیادی محنت یہ ہے کہ ہم اللہ کو دل کو اتاریں. کرنے والی ذات اللہ کی. کتنی بڑی شکل، یہ جتنی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں تو جو ہے جی کتنی شکلیں ہمارے سامنے، بڑی بڑی شکلیں. فرعون کو کتنی بڑی شکل اللہ نے دی، اور سے سننے کی بات ہے، کتنی بڑی شکل، یہ کتنی بڑی شکل اس کو اللہ نے دنیا میں دی کہ دھوکے میں لگ گیا، کہتا ہے میں خدا ہوں. کتنی بڑی شکل. آج کوئی بندہ ہی نہیں کہتا میں خدا ہوں. اس کو کتنی بڑی شکلیں اللہ نے عطا فرمائی کہ دھوکے میں لگ گیا میں خدا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے، اور ظاہر کے خلاف جو کچھ اللہ نے کیا، اللہ اپنی طاقت کو بتاتے ہیں کہ اصل طاقت میری، اصل طاقت میری. فرعون کو بتا دیا کہ میں موسیٰ کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اس نے کیا 70,000 بچوں کو، سنتے ہیں 70-80,000 بچے اس نے پیدا کرا. اور اللہ کا نظام دیکھو. پھر اس کو کسی نے آ کر سمجھایا کہ اللہ کا ایک اوپر سے نظام چلتا ہے. اس کو سمجھایا کہ اگر تم اسی طرح بچوں کو قتل کرنا تم نے شروع کیا تو پھر یہ سب بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے اور تمہارے کام کاج بھی ختم ہو جائیں گے. تم ایسے کرو، ایک ساتھ جو بچے پیدا ہوں کو قتل کرو، ایک ساتھ چھوڑ دو. تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. تو اللہ کا نظام چلا کہ جس سال اس نے بچوں کو چھوڑا، اس سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے بھائی ہارون کو پیدا کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی سال پیدا کیا، اور قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو دکھایا کہ ہم کیسے کرتے ہیں. کرنے والے ہم ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کو بہت خطرہ کہ موسیٰ کا کیا بنے گا، ابھی آ جائیں گے فرعونی اور اس کو قتل کر دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کی ماں کے دل میں القاء کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ہم نے دل میں القاء کیا، اس کو صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈالا. ہم اندازہ کریں، ذرا سوچیں، صندوق کی خود موت ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ دکھاتے ہیں صندوق موت نہیں ہے، پانی موت نہیں ہے، آگ موت نہیں ہے، بیماری موت نہیں ہے. موت اس وقت آتی ہے جب اللہ کا امر آتا ہے.
موت تو اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر۔ وہ چاہے تو صندوق کے اندر موت کی ساری شکلوں میں زندگی دکھا دے، کوئی زبردست طاقت ہے، زبردست طاقت ہے۔ وہ ہر کام اس کے لیے آسان ہے، ہر کام۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں ہم کسی چیز کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو تمہاری یہ دو آنکھوں کے پلے جو اوپر سے نیچے ملاتے ہو کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان دو پلوں کے جڑنے سے پہلے ہم اس چیز کو وجود دے دیتے ہیں۔ وہ ایسی زبردست طاقت ہے۔ صندوق میں ڈالو، صندوق کو بند کیا، اب دوسرا کیا کرو؟ پانی میں ڈالو۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ پہلی موت، پھر دوسری پانی موت، پھر پانی موت، اور پانی نے کہاں پہنچایا؟ جہاں تیسری موت۔ یہ فرعون پہلے 70,000 ایسے بچوں کو قتل کروا چکا، اور اس کے محل کے بالکل ساتھ جا کے وہ صندوق لگا، اس کو کھولا گیا اور خوبصورت بچہ۔ فرعون نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے مجھے، اللہ نے یہ بھی اقرار کرا دیا یہ وہی ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک نہیں ہزاروں شکلیں مارنے کی ہو جائیں، اللہ نہیں چاہے گا ساری شکلیں فیل ہو جائیں گی، جو اللہ کا امر ہے وہ زندہ ہو۔ بیوی آڑے بنتے کہ نہیں ہم اس کو اپنا بچہ بنائیں گے، ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائیں گے۔ کہنے بھی لگا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پر بن سکتا ہے، میری نہیں بن سکتا، کہہ بھی رہا ہے، لیکن دماغ کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کا قبضہ ہے۔ دماغ کو یا اللہ موو کر دیتے۔ پھر جو شکلیں لگی ہوئی تھی فرعون کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرو، موسیٰ پیدا نہ ہو، اور پیدا ہو گیا تو اس کو قتل کرو، جتنی شکلیں لگی ہوئی تھی اب وہ ساری شکلیں فرعونی، ساری وہ شکلیں موسیٰ علیہ السلام کے پالنے میں لگی۔ اللہ کا یہ نظام ہے، جو مارنے میں لگے ہوئے اب پالنے میں لگے ہوئے۔ تو کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو نظام کو اس نے کیا اور جو حالات ناسازگار تھے، سارے حالات کو بنا کر سازگار حالات اور بہترین حالات بنا دیے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ماں جو خطرے میں تھی، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ماں تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ لوگوں کو کہنے والی تھی، اتنا وہ ہو گئے تھے خوف میں کہ وہ کہنے والی تھی زبان سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل پر اطمینان ڈال دیا، تھوڑا صبر کر دے بس، اور صبر کیا، اس نے کوئی بات نہیں کی، اور پھر ہم نے موسیٰ کو اس کے گھر پہنچایا، اور موسیٰ کو دیکھ رہی ہیں، اپنی ٹھنڈک پوری کر رہی ہیں اور ان کو کھلا رہی ہیں اور خوش امن کے ساتھ۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو جو ہے جی اللہ جزائے خیر فرمائے۔ جتنا توجہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں، مولانا ابراہیم صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں دین کی باتیں سنتے ہم دین بنانے کے لیے، دین کی باتیں سننی ہے دین بنانے کے لیے۔ جیسے ڈاکٹر بچوں کو پڑھاتے ہیں ڈاکٹری سکھانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، علماء اکرام اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں عالم بنانے کے لیے، ایسے ہی سننا، دین کی باتیں سننا دین بنانے کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے دین کو پسند کیا ہے، اور دین کی باتوں کو سننا اور سرانا ہم نے اس کو بھی پسند کیا، دین کی باتوں کو سننا اور سرانا ہم نے اس کو بھی پسند کیا۔ تو یہ سننا خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اس کے اوپر کیا اللہ دے رہے ہیں آدمی سن کے یقین جانیے۔ ایک دفعہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو مجلسیں ہیں پورے یقین کے ساتھ بیٹھا کرو اللہ مجھے اس وقت دیکھ کر خوش ہو رہا ہے،
خوش ہو رہا ہے. میں اللہ کی باتیں سن رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. تو آپ میرے ساتھ صاحب آرام فرما رہے درخت کے نیچے, اوپر سے یہودی آیا, تلوار ہاتھ میں. اب تھوڑا سا اس کو سوچیں, ایک بندے کے پاس رائفل ہو, پری ہوئی ہو اور پورے اسلحے کے ساتھ, اور ایک آدمی بالکل مہنگا خالی ہاتھ, اور وہ اس کو آ کر کہتا ہے کہ بتا وہ بیچارہ کیا کرے, اس کو تو بہت سامنے نظر آتی ہے. تو آپ میرے سب صاحب آرام فرما رہے ہیں, ان کو جگا کر تلوار ہاتھ میں سوتی ہوئی اور بڑے مزے کے ساتھ, بڑے کبر کے ساتھ, بتاؤ آج تمہیں کون ہے مجھ سے بچانے والا. آپ میرے سب اسلام اس لیے کہتے ہیں محنت یقینوں کی اتنی کرنی ہے کہ ہمارے دل کا یقین یہ بن جائے, ہمارے دل کے اندر دھیان یہ بن جائے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں میرے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے. یہ یقین پیدا کرنا, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں میرے ساتھ. اللہ کی طاقت, اللہ کی کبریائی, اللہ سے ہونا آپ علیہ السلام کے دل میں بھرا ہوا تھا. تو وہ مخلوق نظر آئی, جیسے چیونٹی سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی چیونٹیوں کو دیکھے تو آدمی کہتے ہیں چیونٹی سے کیا ہوتا ہے, ایسی اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. زور کو چیونٹی سے بھی ماری. آپ نے فرمایا اللہ, اس سے پوچھا کون ہے بچانے والا, آپ نے فرمایا اللہ, ایک دم اللہ کی طرف دھیان. اس مبارک محنت سے یہ دھیان پیدا کرنا, اللہ نے اس کے ہاتھ میں کبھی تاری کر دی اور تلوار نیچے گری, آپ نے اٹھائی اور آپ نے ارشاد فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون ہے بچانے والا. تو پہلے تلوار کس کے ہاتھ میں تھی اور وہ تلوار کس کے ہاتھ میں آ گئی, یہ کرنے والا کون ہے جی, اللہ ہے. اللہ ہے, وہ اس اللہ کی ہر جگہ میں دھیان کیسا پیدا کرنا ہے, دھیان کیسے پیدا کرنا ہے, محنت کر کے اس دھیان کے اوپر پہنچنا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دھیان تھا. اللہ اکبر. جو حضور نے فرمایا عمر تمہارا اس وقت کیا بنے گا کہ تم قبر میں رکھے جاؤ گے, ایک فرشتہ آئے گا جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا تھوڑا ہوگا کہ اگر سارے مینا والے اٹھانا چاہیں تو اس کو نہیں اٹھا سکتے, اتنا بس. اور تمہیں آگے کہیں گے رب کو بتاؤ تمہارا رب کون ہے. عمر تمہارا کیا حال ہوگا اس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں اسی طرح ہوں گا جیسے ابھی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح ہوش میں ہوں. پھر کسی دوسرے موقع میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر, جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمر, ہم فرشتے عمر کے پاس جاتے ہیں اور فرشتے جا کر پوچھتے ہیں من رب ہوگا. عمر کہتا ہے میرا رب تو اللہ ہے, تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو فرشتے حیران ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں عمر کے پاس بھیجا ہے کہ عمر کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے. بس یہ دھیان نصیب ہو جائے, ہر آن ہر سانس ہر گھڑی ہمیں یہ دھیان نصیب ہو جائے. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے سن رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ معکم کہیں معکم, جہاں تم ہوتے ہو میں وہاں ہوتا ہوں, اور جو تم دیکھ رہے ہو کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تم ایک ہوتے ہو میں دوسرا ہوتا ہوں, تم دو ہوتے ہو میں تیسرا ہوتا ہوں. جہاں تم اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ہم یہاں سے دیکھیں. دنیا میں کتنے ٹرک چل رہے ہیں, کتنی بسیں چل رہی ہیں, کتنے ہوائی جہاز چل رہے ہیں. پوری دنیا ذرا یوں نقشہ تو چین, امریکہ, روس, افریقہ, سارا یورپ, ساری دنیا. کتنے موٹر سائیکل چل رہے ہیں, کتنے سائیکلوں والے چل رہے ہیں, کتنے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنے پہاڑوں کے اندر ہیں. اللہ فرماتے ہیں جہاں تم ہو میں وہاں پہ تمہارے ساتھ ہوں, ہر جگہ. اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا, ایسی زبردست طاقت. اسی لیے فرمایا بندے کو اللہ پاک ایک محبت اور پیار کے ساتھ کہتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, کھیل کود کے لیے نہیں. اے میرے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, کھیل کود کے لیے نہیں. اے میرے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا, اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو نے
सब कुछ पा लिया, और अगर तूने मुझे खो दिया तो तूने सब कुछ खो दिया। तो भाई किस किस ने नियत की अल्लाह को लेना है इंशाअल्लाह, अल्लाह को मकसूद करना, अल्लाह को मकसूद। और अल्लाह पाक की ज़ात को हमने हर जगह जहाँ दावत देनी है हर एक को अल्लाह की, वहाँ अल्लाह की करीम होना, मेहरबान होना, बंदों पर शफीक होना, बंदों के साथ एहसान वाला मामला, दरगुजर वाला मामला करना। अल्लाह कितने करीम है, मेहरबान है, इसको खोलें हम, ताकि लोग अल्लाह से डरें, लेकिन कैसे डरें? मोहब्बत से डरें। ऐसे नहीं जैसे दुश्मन से आदमी डरता है, मोहब्बत से। मोहब्बत पर आदमी अपनी जान भी कुर्बान करता है, सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो, मोहब्बत के साथ। अल्लाह का बंदों के साथ क्या ताल्लुक है? अल्लाह अकबर। बनी इसराइल में एक आदमी था, उसका नाम अब्दुल्ला था। 20 साल तक इबादत करता रहा, 20 साल। और 20 साल बेचारा कहीं गलत माहौल में चला गया तो बस गुनूह में लग गया। इसीलिए तबलीग वाले कहते हैं अपने आप को माहौल में लेके आओ, इस माहौल में लेके आओ। एक मौलाना फरमाने लगे, दुश्मन से भागो, अल्लाह कहता है दुश्मन से बचो। तो दुश्मन में कितने अल्फाज होते हैं? 4, दाल, शीन, मीम, नून, ये 4 से दुश्मन बनता है। फरमाने लगे ये 4 क्या क्या है? दाल से दुनिया, शीन से शैतान, मीम से माहौल, माहौल की दुश्मन है, नून से नफ्स। तो माहौल उसको गलत मिला, बेचारा गुनाहों में चला गया। तबलीग वाले कहते हैं अपने आप को माहौल में लाओ, मस्जिदों के माहौल में लाओ, अल्लाह के रास्ते में जाओ। और सबकी एक आवाज अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह करते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक अमाल पे करते हैं। इसके बगैर कोई जिंदगी नहीं। इस पर चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में। ये दावत है, इस माहौल को अपनाओ। तो उस गलत माहौल में बेचारा गुनाहों में मुब्तला हो गया, तो शीशे के सामने चला गया। उसने देखा कि दाढ़ी के बाल तो सफेद हो गए। अल्लाह मैं क्या करूं? अब मैं मर गया तो मेरा क्या बनेगा? ये खौफदारी हुआ। तो एक आखिरी आवाज में उसने कहा, ए अल्लाह, मैं 20 साल तक तेरी इबादत करता रहा और 20 साल हो गए मैं तेरी नाफरमानी में। ऐ मेरे रब, अगर मैं तौबा करूं तो तू क्या मेरी तौबा को कबूल करेगा? गैब से आवाज आई, बड़ी सुनने की चीज है, वो जो है नहीं, बड़ी सुनने की चीज है। अल्लाह अकबर। गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, 20 साल तक तू हमें याद करता रहा, हम भी तुझे याद करते रहे। 20 साल हो गए तूने हमें छोड़े हुए, हम तेरा इंतजार करते रहे। ये नहीं कि हमने भी तुम्हें छोड़ दिया, हम तेरा इंतजार करते रहे। ऐसा करीब मेहरबान रब, जोड़े माँ से ज्यादा मोहब्बत, 70 गुना, बाप से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा। ज़ाहिर जिक्र में एक जगह पे लिखा हुआ है, तुम ऐसे दोस्त को नहीं चाहते कि जो हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो और मदद करने में किसी का मोहताज न हो, कभी उसको कोई मौत तक ना आए, उसको कभी कोई सवाल ना आए, और वो सब पर गालिब हो। ऐसा दोस्त को पसंद नहीं करते, हर एक पसंद करता है। शेख ने लिखा हर एक इसको पसंद करता है। तो फरमाया वो दोस्त अल्लाह है, अल्लाह वो दोस्त, अल्लाह वो दोस्त। तो भाइयों, अल्लाह वो ज़ात है जो इस उम्मत के बारे में तो हुजूर फरमा कर गए, जिसका मफ़हूम है अगर इस उम्मत का आदमी, वो तो बनी इसराइल का था, इस उम्मत का आदमी अल्लाह को इतना महबूब है, अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से सारे खला को कर दे, आसमान के किनारों तक इसके गुनाह चले जाए, एक मरतबा ये कहेगा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे माफ किया। ये उम्मत इतनी अजीम है अल्लाह की। हम सारी उम्मत में फिरेंगे इंशाअल्लाह, और एक एक को अल्लाह के साथ जोड़ेंगे, एक एक को अल्लाह के साथ जोड़ेंगे। अल्लाह के साथ जोड़ने की मिसाल एक और मिसाल के तौर पे, एक बड़े पीर साहब हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे लोग मिलने के लिए आते हैं। उनका मुरीद दरवाजे पे खड़ा है और एक आदमी लाहौर से आता है,
اندر جاتا ہے, وہ پیر صاحب سے اجازت مانگتا ہے, جی فلاں صاحب لاہور سے آئے, اچھا جی ان کو کوئی 10 دن کے بعد کا موقع دے دو, اور کسی کو وہ 8 دن کا. 100 آدمی آتا ہے, میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں, 100 آدمی آتا ہے, 100 آدمی آتا ہے پیر صاحب سے ملنے کے لیے, اور 100 میں سے 10 کی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس رش ہے, اور 90 کو وقت دیا جاتا ہے, اور یہ آدمی 100 مرتبہ اندر جاتا ہے. اس کی کتنی مرتبہ ملاقات ہوگی جی؟ 100 مرتبہ. کسی کی ملاقات ہو یا نہ ہو, اس کی ملاقات ہو جائے گی. جو دوسروں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا وہ خود اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا, خود اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. کو جڑے نہ جڑے ہوئے جڑ جائے گا. انبیاء علیہ السلام کسی کے سب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے سب. تو دوسری محنت ہماری کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہمیں اللہ پاک نے کتنے عظیم نبی عطا فرمائے, کتنے عظیم نبی عطا فرمائے. جب آدمی صرف یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو صرف ایک دفعہ یہ درود پڑتا ہے, اللہ کے وہ اتنے محبوب ہیں اور اللہ کے یہاں اتنی شان بلند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. آپ اندازہ کریں حضور کی کیا شان ہے. ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رحمتیں, 10 گناہ معاف, 10 درجے بلند, 10 اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ درود. آپ رحمتوں سے برکتوں سے بھرے ہوئے تھے, رحمتوں اور برکتوں سے. آپ جیسا کوئی نہیں آئے گا, نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا. اولین آخرین تھے. آپ کی شان بہت عظیم, بہت عظیم, بہت عظیم. آپ علیہ السلام کے بہت بڑے منافق ہیں. لیکن ایک میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, میں نے پچھلے دنوں مفتی صاحب سے سنا, اس کے بعد میں کہتا ہوں ہر مجلس میں بتاؤں. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ آپ علیہ السلام کی معراج ہوئی. کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ کی کیا شان ہے. تو جو ہے جی یہ بات شاید کم ہی ملے بھائی. ہم نے بھی پہلی دفعہ سنی مفتی صاحب سے سنی, یہ نہیں کسی ہم آدمی سے سنی. تو معراج ہوئی تو آپ علیہ السلام آپ آرام فرما رہے تھے. تو جبرائیل امین کو اللہ پاک نے بھیجا, جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ. جبرائیل امین نے آ کر دیکھا کہ آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین نے عرض کی, یا اللہ آپ کے حبیب تو آرام فرما رہے ہیں, میں ان کو کیسے اٹھاؤں, کہ ان کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور ان کی کوئی بے احترامی بھی نہ ہو. یہ اتنی اونچی شان بات ہے کہ آپ کے پاس اور آپ کے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, تو میں ان کو کیسے اٹھاؤں. تو جبرائیل امین سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میں تجھے طریقہ بتاؤں کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور جا کر میرے حبیب کے تلووں کو آپ پیار دیں, چومیں. یہ نہیں فرمایا کہ پیشانی کے اوپر پیار دیں, ہاتھوں کے اوپر پیار دیں, نہیں, میرے حبیب کے تلووں کے اوپر پیار دیں اور چومو میرے حبیب کے تلووں کو. تو جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ اپنا منہ لگایا. تو بقول مفتی صاحب کے کہ وہ منہ تو کافور والا منہ تھا, خوشبو سے بھرا ہوا منہ تھا, اور آپ علیہ السلام کے تلوے اور یہ کافوری منہ, سبحان اللہ کیا شان ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, جبرائیل کیا ہو گیا, پیچھے ہٹو نا. چمٹ گئے آپ علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ. جبرائیل پیچھے ہٹو, کیا ہو گیا. تو جبرائیل امین کہنے لگے, اے اللہ تیری جنت بھی بڑی خوبصورت ہے, میں نے اس جنت کو بھی دیکھا, لیکن تیری ذات کی قسم جو ان تلووں میں چومنے میں مزہ ہے وہ جنت میں مزہ ہے. ہم تو سوچ نہیں سکتے کیا اونچی شان والے نبی ہمیں اللہ نے کھانے میں, سونے میں, جاگنے میں, ہر عمل میں وہ ایک نورانیت بتا کے گئے, وہ ایک زندگی دے کر گئے جس زندگی پر کروڑوں رحمتیں اور حفاظتیں ہیں, عزتیں ہیں,
وہ چین ہے، سکون ہے، وہ ایسی زندگی ہے. ہم تھوڑا سا اندازہ کریں، جو آدمی گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ یہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کو 4 خوشخبریاں اس کو 4 خوشخبریاں. تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی، مدد کی گئی اور تجھے ہدایت کی گئی. وہ مولوی صاحب نے یہ بات جب فرمائی کہ تجھے ہدایت کی گئی کا مطلب کیا ہے کہ آج دن کو تو کوئی ایسا سودا نہیں کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جس سے تجھے نقصان پہنچے، یہ تجھے اللہ سمجھ دے گا. کانٹے کا سودا بھی نہیں کرے گا، ایسی اللہ تجھے ہدایت دے گا. اور پھر شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا. یہ 4 انعام. اور جب مڑ کے آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرو. گھر خالی ہے پھر بھی سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام. ابو کو اللہ جزائے خیر دے. اور یقین جانیے کہ تبلیغ کی محنت ایسی ہے، اب ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ سلام پورا کرتے ہیں. انشاءاللہ پورا دین زندہ ہو، پورا دین زندہ ہو. تو یہ پورا سلام ہے. تو سلام کرو گھر میں. جو آدمی گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے یہ آدمی اللہ کی امان میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کی امان میں داخل ہو جاتا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ کی امان میں اللہ 3 چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے. تو 3 چیزوں کا اللہ وعدہ کرتے ہیں. پہلی، اگر وہ زندہ ہے تو میرا رزق میرے ذمہ ہے، تو زندہ ہے تو تیری حفاظت میرے ذمہ ہے، اور اگر تم مر جاتا ہے تو تیری جنت میرے ذمہ ہے. یہ حضور کی مبارک زندگی ہے، حضور کی مبارک زندگی. تو اس کی محنت ہے. تبلیغ کیا ہے کہ گھر میں فرد میں ہر عورت مرد حضور پاک علیہ السلام کی 100% اتباع میں آ جائے. بس آپ والی سنتوں پہ آ جائیں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ بتا دیتے ہیں طریقے میں بھی حضور اور مقصد میں بھی حضور. آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت 23 سال کی وہ کیا ہے جی؟ وہ دعوت ہے، دعوت کا کام ہے. سب سے بڑی سنت. اللہ فرماتے ہیں جو میرے حبیب کی سنت پر چلے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا دوں گا، میں اس کو اپنا محبوب بناؤں گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ یہ وعدے کرتے ہیں. تو سب سے بڑی سنت جو دن اور رات کی جو 23 سال کی سب سے بڑی سنت ہے وہ دعوت کے کام ہے. آپ نے کسی جگہ دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا. عمومی مجمع میں، انفرادی مجمع میں ایک آدمی جا رہا ہے تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر میں ایک بڑی خیر کو نہیں لے کے جاتے؟ اس نے عرض کی جی وہ کیا خیر ہے بڑی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کہنے لگا میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی گواہی تو دو. تو آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا. ہمارے نبی کی شان دیکھیں، درخت کی طرف اشارہ کیا. درخت نے زمین کو چیرتا ہوا حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. درختوں نے گواہی. ابو جان آیا مٹھی میں کنکریاں لے کے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا جو تمہاری مٹھی کے اندر ہے وہ بتا دیں؟ اس نے کہا یہ تو بہت اگلے درجے کی بات ہے، جو مٹھی کے اندر ہے وہ بتا دیں. تو کنکریوں کے اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ. کنکریوں کے اندر سے ایک دیہاتی گو لے کر آیا، مری ہوئی گو لے کر آیا اور اس نے آ کر کہنے لگا کہ یہ اگر گواہی دے دے آپ کی تو میں ایمان لے آؤں. تو آپ نے مری ہوئی گو کی طرف تھوڑا سا سوچے تو صحیح، کیا شان ہے ہمارے نبی علیہ السلام. ان کی زندگی کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ غفلت میں، اندھیرے میں، ذلتوں میں ڈوبے ہوئے، ہلاکت میں ڈوبے ہوئے. ان کو اس ہلاکت سے نکالنا، اس پاکیزہ خوبصورت زندگی کی طرف لے کر آنا. آپ نے گو کی طرف اشارہ کیا. گو کے پہلے الفاظ یہ الفاظ تھے کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے آخرت کو سجایا جائے گا. یہ وہ ہستی ہے حضور کی طرف
کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں جس سے آخرت کو سجایا جائے. تو بھائیو ہم نے اس کی محنت کرنی ہے. اللہ نے ہمیں بہت عظیم محنت کی ہے، بہت عظیم محنت کی. ہم نے ایک ایک کا ذہن بنانا ہے کہ دنیا میں رہیں گے اللہ کی اطاعت میں، حضور کی اتباع میں. یہ اللہ کے احکامات دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری تلوار اللہ کے احکامات. ہم لوگوں کو بتائیں اللہ کے احکامات دو دھاری تلوار کی طرح ہیں. دو دھاری تلوار کیسے ہوتی ہے؟ ایک طرف سے بھی کاٹتی ہے، دوسری طرف سے بھی کاٹتی ہے. اگر اللہ کے احکامات کو بندہ پورا کرے گا تو دنیا میں چین، سکون، راحت، اطمینان، حفاظتیں، امن، عزتیں، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جنت. اس لیے اور اگر اللہ کے احکامات کو توڑیں گے تو دنیا میں بربادی، مصیبتیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، جیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ہمیشہ کے لیے جانا. یہ دو دھاری چیز ہے. اس سے یہ نہیں ہے کہ احکامات کو پورا نہیں کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، نہیں. پہلی قومیں جتنی بھی ہلاک ہوئی ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی. اس لیے اللہ پاک نے بڑی اپنی ذات عالی کی طرف سے بڑا حکم نماز کا دیا. یہ امت ساری کی ساری نماز کی طرف ہے، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم مدد حاصل کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. میری مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. نماز بڑا عمل دیا کہ اللہ کو اپنے ساتھ لے، اللہ کو اپنے ساتھ لے. اس لیے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 دفعہ کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اے مشرق والو، مغرب والو، جنوب والو، شمال والو، سنو اس پوری کائنات میں بڑا ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ زندگی بنانے والے ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے. اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بناتے ہیں. آگے یہ بھی گواہی ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی. حی علی الفلاح، دنیا آخرت کی کامیابی صرف اور صرف نماز میں. جن شکلوں میں تم لگے ہوئے ہو یہ ساری شکلیں چھوڑو. یہ ساری کی ساری شکلیں تمہیں کامیاب نہیں کریں گی، یہ ساری کی ساری شکلیں تمہیں برباد کریں گی اگر تم نماز میں نہیں لگو گے. اس لیے آؤ نماز کی طرف. یہ ایک شکل ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے. یہ اللہ کا بڑا امر ہے. اگر تم اس کو پورا کرو گے حی علی الفلاح، تم دنیا آخرت کی ساری کامیابی لوٹو گے. یہ نماز ہے، کوئی ایسا معمولی عمل نہیں ہے. نماز ہے دنیا آخرت کی کامیابی، دنیا آخرت کی کامیابی. اس لیے فرماتے ہیں جو اپنی شکلوں کو چھوڑ کر آج یہ دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، سب سے عرض کیا جا رہا ہے اپنی شکلوں کو چھوڑو. دکان کی شکل کو چھوڑو، دفتر کی شکل کو چھوڑو، ذمہ داری کی شکل کو چھوڑو. جن جن شکلوں میں ہم لگے ہوئے ہیں اب آزاد ہوتے ہی اپنی شکلوں کو چھوڑو اور نماز کی طرف جاؤ. قبر میں جا کر جو پہلا سوال ہوگا من رب ہوگا، انشاءاللہ بے ساختہ کہہ دو گے ربی اللہ، اس لیے کہ میں ساری شکلوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آیا. اور اگر ان شکلوں کو نہیں چھوڑو گے تو قبر میں یہ کہنا ربی اللہ بہت مشکل ہو جائے گا. اپنی شکلیں ان میں اگر رہو گے تو پھر لا ادری کو یہ ایک ایک کو بتانا پڑے گا. نماز کی طرف آؤ. اتنا اونچا عمل 50 نمازیں اللہ نے 50 نمازیں توجہ ہے جی 50 نمازیں. سبحان و تیری قدرت. 50 نمازوں میں اگر ہم غور کریں 24 گھنٹے نماز ہی ہے، عبادت ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں، اپنے روزی حلال کمانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. تو 50 نمازیں جس رب نے دی ہیں اس کو پتہ نہیں تھا روزی کیسے حاصل کریں گے. روزی کا ذمہ تو وہ خود اپنے ذمے اس نے کیا ہوا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام ایک نصیحت کرتے ہیں فضائل صدقات میں ہے. فضائل صدقات میں یہ جتنے کاروبار ہم کرتے ہیں یاد رکھنا نہ، جتنے کاروبار ہماری شکلیں ہیں روزی کمانے کی جتنی شکلیں ہیں یہ کوئی روزی کے ٹھیے نہیں. قسم اٹھا کر کہا جا سکتا ہے یہ کوئی روزی کے ٹھیے نہیں، یہ سب امتحان کے ٹھیے. روزی کا ٹھیا اور پھر سوال رزقکم وما توعدون، وہ آسمانوں پہ یہ سب امتحان کے ٹھیے. کس نے اپنی تجارت کو حضور کے طریقے پر کیا،
کس نے اپنی ملازمت کو دیانتداری کے ساتھ کیا، کس نے اپنی زمینداری کے اندر اسلام کو زندہ کیا، یہ سب کے سب امتحان کے لیے. تو نماز حی علی الفلاح، اور دنیا آخرت کی کامیابی کی طرف، اور دنیا آخرت کی کامیابی کی طرف. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں خاص طور پر آپ تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور باقیوں کے لیے آپ. اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر بندوں پہ، ساری مخلوق پر اللہ اس نے نظر ڈالی اور رحم کی نظر ڈالی. اللہ پاک نے رحم کی نظر سے دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، اپنے آپ کو تم اس چیز میں کیوں تھکاتے ہو یا کیوں مشقت میں ڈالتے ہو جو میں نے اپنے ذمہ لی ہوئی. روزی کے بارے میں اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو جس کا میں نے ذمہ لیا ہوا ہے. تو نماز میں ان ساری کی ساری شکلوں کو چھوڑ کر ہمارے پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اس لیے ہمیں مسجد میں جانا ہے، ایک ایک کو مسجد میں لے کے آنا ہے، ایک ایک کو مسجد میں لے کے آنا ہے. ہم اندازہ کریں، امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیت المقدس میں داخل ہو گئے. اس زمانے میں کیا حال تھا مسلمان کا. بیت المقدس میں داخل ہوئے، 300 حلقے تعلیم کے لگے ہوئے تھے. 300 حلقے امام غزالی رحمۃ اللہ، 300 حلقے تعلیم کے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے 300 حلقوں کو دیکھ کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. آج لوگوں کے دلوں میں اسلام کی، دین کی عظمت ہی نہیں رہی. 300 حلقے صرف 300 حلقے. تو اندازہ کریں کہ اس وقت ہر آدمی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہر آدمی. اس لیے کہتے ہیں ہر مسلمان کا پہلا دین اس کا مسجد کا ہے. اس کو مسجد کے ساتھ جوڑو، ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑو. یہ تبلیغ کی محنت ہے. جو مسجد کے ساتھ جڑا وہ دین کے ساتھ جڑا، جو دین کے ساتھ جڑا وہ اللہ کے ساتھ جڑا، جو اللہ کے ساتھ جڑا وہ کامیاب ہو. تو ہم سب نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، سب نیت کریں کہ محنت کر کے سب کو مسجد کے ساتھ جوڑیں گے. ٹھیک ہے جی. اور نماز آزاد ہوتے ہی مسجد، دیکھو کتنی بڑی بات ہے. گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر حج کو جا رہا ہے. اتنی اونچی شان اس کی ہے. اور اس کے قدم لکھے جاتے ہیں، اس کے قدم لکھے جاتے ہیں. ہر قدم پہ گناہ پاک، ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم پہ درجہ. اور مسجد میں جا کر بیٹھا ہے نماز کے انتظار میں، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل رہا ہے. بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اور اگر نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا مسجد میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو ہر ایک مسجد میں اور پھر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا ہو. ہر جگہ اللہ کا ذکر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجیب حدیث سننے کو آئی. اتنے بڑے فضائل کے اوپر ہے. میں بعض بار سوچتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ کتنا نقصان کرتے ہو، کتنی کمائی اللہ نے تمہیں مفت میں دی. آدمی چلتے پھرتے کتنی کمائی کر سکتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، فضائل ذکر میں یہ حدیث موجود ہے. میں نے اللہ کے رسول سے سنا، 2 کلمے ایسے ہیں، ایک کلمہ ان میں سے ایسا ہے کہ اگر آدمی کو پڑھ لے تو زمین سے لے کر عرش تک یہ سارے حلقے کو توڑ کر سیکنڈوں میں اوپر چلا جائے. اتنی طاقت ہے اس کلمے میں کہ یہ سارے حلقوں کو توڑ کر، پہلے آسمان کی موٹائی حدیث میں جو آتی ہے 500 سال کی موٹائی، دوسرے آسمان کی 500 سال کی. آج لوگ کہتے ہیں نا میزائل بنا دیا 500 کلومیٹر میں پار کرنے والا، وہ جی اس نے تو بڑا بنا دیا 700 کلومیٹر. وہ کلمے جیسی کوئی طاقت ہے کہ سارے حلقوں کو توڑ کر اوپر جاتا ہے. اور دوسرا کلمہ ایسا ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے
زمین سے لے کر آسمان تک اس سارے خلا کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اور دو کلمے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ آدمی دین کو کتنا پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ہانی رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو گئی، آگے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی تھوڑا سا عمل بتا دو مختصر سا، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اس میں کمائی کر سکوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ ایسے ہے جیسے 100 غلام آزاد کیے۔ اندازہ کریں جی اللہ اکبر، اللہ نے کیا ہمیں انمول چیزیں دی۔ 100 دفعہ سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ، بچوں کو بھی آتا ہے سبحان اللہ۔ کتنا ثواب ہے جی؟ 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، ایسے جیسے 100 گھوڑے ماں سامان کے تم نے اللہ کے راستے میں دی۔ 100 دفعہ الحمدللہ، 100 گھوڑے ماں سامان کے، کتنا سامان ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے راستے میں دی۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ ایسے ہیں جیسے 100 غلام 100 اونٹ تم نے ذبح کیے، اللہ نے ان کو قبول کر دیا، لوگوں میں تم نے صدقہ کر دیا۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ زمین سے لے کر آسمانوں کے سارے خلا کو ثواب سے کر دو۔ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، کتنی مرتبہ ہو جائے گا جی؟ 200 مرتبہ۔ ایک دن میں پڑھو گے تو کتنا ثواب، 2 دن میں پڑھیں گے تو کتنا ثواب، 1 ہفتہ پڑھیں گے تو کتنا ثواب، 1 مہینہ پڑھیں گے تو کتنا ثواب، 1 سال پڑھیں گے تو کتنا ثواب، اگر عمر بھر کی ہم نیت کر لیں تو پھر کتنا ثواب، اور اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو کتنا نقصان، یہ بھی ذرا دیکھیں۔ ایک آدمی 1 لاکھ روپے روز کا کماتا ہے، اور نہ کمائے تو پھر وہ حساب کرتا ہے یار سال کے تو مہینے کے تو 30 لاکھ بن گئے، میرا 30 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے مہینے کا، وہ یوں حساب کرتا ہے، تو نہ کریں گے تو کتنا نقصان۔ پھر درود شریف جو بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے سارے گناہ اللہ اسے ختم کر دے گا، سارے غم مٹا دے گا، اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کو کمال ملے گی۔ درود شریف کے بجائے سارے گناہ ختم، سارے غم ختم، اور وہاں سے روزی جہاں سے کمال بھی اس کو ملے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ درود شریف کے اوپر اور استغفار کے اوپر، اللہ اکبر، استغفار کے اوپر فرماتے ہیں ہر غم میں سے خوشی، آدمی کو غم زدہ ہو جائے اس کو بولے، اور ہر تنگی میں سے راستہ، ہر تنگی میں سے راستہ، بھائی کسی کا قرضہ دینا ہے، کوئی اور کسی بیماری میں پھنس گئے، کوئی اور کسی پریشانی میں آ گئے، تو استغفار شروع کرو، استغفار شروع کرو۔ اس استغفار کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے کہ سب کا دور کرے، یہ وعدہ اللہ کا ہم پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن وہ ہے جو بندے کے ساتھ قبر میں نہیں، حشر تک نہیں، بلکہ قرآن پاک وہ جو جنت میں پہنچانے تک ساتھ ہے۔ کہتے لوگ چھوڑ کے واپس آ جائیں گے قبر میں، قرآن ایک بہترین شکل میں قبر میں آ جائے گا، اور ملائک اعلیٰ سے خوبصورت ریشم کا اس کے نیچے لا کر بستر بچھا دے گا۔ یہ بڑا حیران ہوگا، یہ بڑی حیران ہوگی، یہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں قرآن کبھی تو دن کو پڑھتا تھا، کبھی شام کو، کبھی صبح، کبھی رات کو، ابھی تو نے کیا دیکھا؟ میں تجھے جنت میں پہنچانے تک تیرے ساتھ۔ تو قرآن کو ساتھ دینا چاہیے، قرآن کو ساتھ دینا۔ اور بھائیوں، سارے اعمال کی حفاظت وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق۔ اسی لیے اخلاق کے بارے میں ایک عجیب حدیث ہے، اللہ اکبر، فرمایا دن پر روزہ رکھنے والے، سن رہے ہیں جی، دن پر روزہ رکھنے والے، رات بھر نفلیں پڑھنے والے، ان سے اونچے درجے پر ہوں گے اچھے اخلاق والے۔ اندازہ کریں آپ، دن پر روزہ رکھنے والے، رات بھر نفلیں پڑھنے والے، ان سے اچھے اوپر کسے، ان سے اوپر والے درجے پہ ہوں گے اچھے اخلاق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور ضرور۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو تمہیں اپنی عطا سے معروف کرے
تم اس کو دو، یعنی جو نہ دے تم اس کو دو. علماء اکرام نے اس کو بہت آسان کیا. جو تمہیں نہیں دیتا تم اس کو دو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ رشتوں کو توڑے تم ان رشتوں کو جوڑو. اور فضائل صدقات نے ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، بڑے فضائل کے اوپر ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے تم میں سے جو یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، اندازہ کریں آپ. دوسری بات، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے میرا مال زیادہ ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے. تیسری بات، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بڑی عزت مل جائے. اب ہر آدمی ان تین چیزوں کے پیچھے ہے کہ نہیں؟ اور پھر مرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کوئی اچھا معاملہ ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے تم میں سے جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے، یہ چوتھا انعام. پانچواں، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں مجھے اعلیٰ درجے مل جائیں، وہ کیا کرے؟ دنیا میں صلہ رحمی کرے. کیا کرے گی؟ صلہ رحمی میں بھی یہی تین چیزیں. اور اگلی بات بتاؤں، اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی، میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو لوگوں کے ساتھ میرے لیے محبت کرے. نیت کر لیں جی میں بھی کرتا ہوں سب کے ساتھ اللہ کے لیے محبت. ٹھیک ہے جی. میری محبت، دوسری بات، میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو لوگوں کے ساتھ میرے لیے خیر خواہی کرے، سب کا خیر خواہ بن جائے. تبلیغ کا کام یہ ہے بس سب کے پیچھے کرو، یہ ان کی آخرت کا مسئلہ، دنیا کا مسئلہ. یہ تبلیغ کا کام نہیں، ایک کے پیچھے کرنا بس. تیسری بات، میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جائے. دیکھو کشتوں کا راستہ نکل گیا کہ نہیں؟ چلے 4 مہینے کا راستہ نکل گیا، ساری دنیا میں پھرنا ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کی ملاقات کے لیے. اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو جاتی ہے. چوتھی بات، میری محبت اس پر واجب ہو جاتی ہے جو لوگوں پر میرے لیے مال خرچ کرے. اللہ نے ساری تبلیغ کے ساتھ جوڑی. ان سارے اعمال کو کرنا ہے ہم نے اللہ کے لیے، بس اس کی مشق کرنی ہے. کوئی جذبہ اندر ہو، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں نبیوں کی 5 صفات، نبیوں کی 5 صفات. مولانا یوسف نے فرمایا اگر یہ 5 صفات والے آج اس دنیا میں چند 100 ہو جائے، وہ جو ہے جی یہ آخر کی بات ہے. مولانا یوسف نے فرمایا کہ 5 صفات والے لوگ اگر اس دنیا میں چند 100 ہو جائیں، چند 100، ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا، چند 100 ہو جائیں تو انہوں نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرق سے مغرب تک سارے نظام کو بدل دے اگر ان 5 صفات والے لوگ. پہلی صفت، ہاں، کہ اگر دین کا کہیں تقاضا آ جائے، دین کے تقاضے کے اوپر یہ 5 صفات. پہلی صفت کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کرے، اپنے کاروبار کی پرواہ نہ کرے، اور اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کرے. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ. تو اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے جس کام کے پیچھے جو جتنا لگائے گا اتنا اوپر جائے گا، جتنا لگائے گا اوپر جائے گا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جتنا ستایا گیا دین کے بارے میں میرے کسی بھائی کو اتنا نہیں ستایا، جتنا مجھے ڈرایا گیا مجھے میرے کسی بھائی کو اتنا نہیں ڈرایا. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے راستے میں نکلوں، میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، میں پھر اللہ کے راستے میں نکلوں، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے اور میں پھر اللہ کے راستے میں نکلوں، پھر مجھے شہید کیا جائے. 4 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال کا لگانا مجھے اتنا محبوب ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جذبے، صحابہ کے جذبے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 90-95 سال کے عمر میں، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں. اور آخر میں بالکل اپنی موت نظر آئی تو سپہ سالار کو کہا کہ دیکھنا جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو وہاں تک مجھے لے کے جانا. رات کے کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے میزبان رسول، یہ میزبان رسول ہے،
میزبان رسول تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ تو میں اللہ کو یہ کہوں گا اے اللہ میں زندہ تو زندہ میں مر کے بھی تیرے راستے پہ چلا، اور یہ پتہ نہیں کتنے میل دور یہ کرے آگے چلتے چلتے جا کر ترکی استنبول میں کی قبر ہو۔ یہ جذبے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بہت موٹے بہت بھاری وزن کے ہو گئے، تو اللہ کے راستے میں موت آ گئی، تو پھر کشتی کے اندر فرمایا مجھے وہاں پہ لے کے جانا جہاں پر جزیرہ وہاں دفن کر 7-8 دن کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے مرے تھے ایسے ہی بالکل اسی طرح 7-8 دن کے بعد اسی طرح۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے حضور کے انتقال کے بعد، اے ابو بکر، اے امیر المومنین، اللہ آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے حضور سے سنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مومن کے اعمال نامے میں سب سے بہترین عمل وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں میں اللہ کے راستے میں جاؤں، جو باقی زندگی ہے وہ ساری میں اللہ کے راستے میں رہوں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ جذبے تھے، ہر ایک کے جذبے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جب صحابہ کو کوئی تھوڑی سی شکست ہوئی، وہ یہ زخمی بالکل ان سے چلا نہیں جاتا، ان کو ایک جا کر خیمے میں رکھا گیا، تو انصار نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، اور انصار نے پکارا یا علی الانصار، آؤ اب ہم موت کے اوپر بیعت کریں، بس گڑھے کھود دیے مریں گے لیکن اس فتنے کو ختم کریں، اور انصار نے گڑھے کھودے یا علی الانصار، آواز لگی تو یہ اپنے خیمے میں سے اپنی انگلیوں کے ذریعے سے رینگ کے پیر نکل رہے، کسی نے کہا آپ کے لیے تو نہیں ہے، انہوں نے کہا یا علی الانصار کا ہوا، میں انصاری ہوں، کل قیامت کے دن یہ بات نہ ہو کہ اللہ کے سامنے میں وہاں پہ یہ پہنچ جاؤں کہ تم انصار کی آواز لگی تم کیوں نہیں گئے؟ ایسے جذبے اسی میں گئے، پھر شہید بھی ہو گئے۔ تو بھائی اللہ کے راستے میں اللہ جانتا ہے کہ لگانا نہیں ہے، یہ کمانا ہے۔ اتنی بڑی جنت اور اتنا اللہ کی طرف سے سلام اور اللہ کی طرف سے وہ اونچا مقام کہ نبیوں سے ایک درجہ کم جنت، 50 لاکھ حوروں والی جنت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا دیدار مقربین والی جنت، صبح شام اللہ کی جنت، سلاطین والی بادشاہوں والی جنت اللہ وہ دیں گے۔ اس کے لیے بھائیو تھوڑی سی قربانی ہے، آج تھوڑا سا وقت لگا دیں گے، انشاءاللہ کل مزے کریں گے۔ جس کے 4 مہینے نہیں لگے سب سے پہلے تو وہ کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ میں تیار ہوں گی 4 مہینے کے لیے، اور بہت دور نہیں، یہ ستمبر ہے، بہت زیادہ اکتوبر سے پہلے جو نقد آئے وہ تو ماشاءاللہ ابھی سے کھڑے ہوئے، جو نقد ابھی جن کا ارادہ بنا پہلے تو درجے کی بات یہ نقد تیار ہوئے جی، چلے 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ، چلے 4 مہینے کے لیے نقد صبح سے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کے لیے تھوڑی سی ہماری تشکیل ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، سب اللہ کی طرف متوجہ بھی رہے، ذکر کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ساری امت کو یہاں اس بارے میں نتیجے قبول فرما دے۔ جی ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کے لیے 4 تشکیل میں کھڑے